فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بآواز بلند کہہ دیجئے آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو اپنے مطالعہ میں لے کر آئے، اور ہماری گفتگو کا جہاں پر اختتام ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے تعلق سے پر ہمارا اختتام ہوا تھا، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آج کا جمعہ ہوگا اس میں ہم اسی دونوں کے تعلق کو پڑھیں گے، اور خصوصی طور پر چونکہ اس سے پہلے جو جمعے گزرے ہیں ان میں ہماری والدین کے حوالے سے نشست رہی ہے، اور موضوع کبھی والدہ کی عظمت کبھی باپ کی عظمت۔ آج کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے بطور باپ کس طرح سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو تمہید کے طور پر چند کلمات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو تخلیق فرمایا تو اس کی تقسیم اور بڑی عظمت والی ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس کائنات کے اندر ایک خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہیں۔ ایک خالق، باقی ساری مخلوق ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مخلوق میں سے ہم جو انسان بنائے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ یعنی مخلوقات اور بھی ہیں، چرند پرند درند حیوانات نباتات جمادات انسان، لیکن سب مخلوقات میں سے انسان کو عظیم بنایا۔ قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ اب جب اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا تو بھی انسان کے اوپر ذمہ داری بھی عائد کر دی، اور انسان کے اوپر ذمہ داری کیا عائد کی؟ اس کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے، اس کے رسول کا حق بھی ہے۔ یعنی بندہ ذمہ دار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں انسان پر۔ اگر عبادت کو دیکھا جائے تو ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا۔ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بات کی
تو فرمایا لوگوں تمہیں بنایا ہی میری عبادت کے لیے گیا ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد یہی ہے، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا دین کے ساتھ تم نے مخلص ہونا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمہیں حکم جو دیا گیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ تم نے دین کے ساتھ مخلص ہو جانا ہے، دین کے ساتھ خالص ہو کر چلنا ہے، اور پھر عبادت کو چھوڑ کے جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے۔ یعنی عبادت کو چھوڑ کے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، لیکن جو حکم مانا جائے گا، اطاعت کی جائے گی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کی جائے گی اور خدا کی بھی کی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پتہ یہ چلا بطور انسان ہم پر کچھ فرائض بھی ہیں، جب ہم جو فرض ادا کرتے ہیں تو جس کے لیے فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کا وہ حق ہوتا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم پر فرض ہے، اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ اسی طرح سے عبادت کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم پر جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین کے ہیں، ہمارے فرائض ہیں اور ان کے حقوق ہیں۔ اس حقوق کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح اللہ کی عبادت کرنا تم پر فرض ہے، اسی طرح سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا تم پر فرض ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جو اولاد کی ذمہ داری ہوگی، والدین کا کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ والدین کا کیا ہوگا؟ اب یہاں تک آپ کو سمجھانے کے بعد، تمہید لانے کے بعد، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اب والدین پہلے دنیا میں آتے ہیں یا اولاد آتی ہے؟ والدین۔ تو جو پہلے آیا ہے اس کی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، یعنی حقوق بعد میں ہوں گے، پہلے والدین کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، کیونکہ اسی اولاد نے بڑے ہو کر والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی تو وہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو کچھ سمجھیں گے نہیں، ان کی خدمت کریں گے نہیں، کیونکہ تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو اس لیے آج کی نشست میں سمجھنا یہ ہے کہ والد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی پرورش کرے۔ اور آج یہ ہم نے سیکھنا کس کی زندگی سے ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں تم چاہتے ہو کہ اپنی اولادوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا، اپنا کامل نمونہ بنانا ہوگا کہ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی بطور والد۔ 99 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ کتنے سال کی عمر؟ 99 سال کی عمر، اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ 99 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ پہلی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھتی ہے کہ مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی، تو ہو سکتا ہے میرے نصیب میں نہ ہو، ان کے نصیب میں ہو، اور میری وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کر دیتی۔ حضرت ہاجرہ پیش کرتی ہیں
کہ آپ ان سے نکاح کریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے آپ کو اولاد دے گا۔ اب نکاح ہو جاتا ہے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب نکاح ہوتا ہے، اب 99 سال کی عمر ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، مالک کائنات مجھے نیکوں میں سے اولاد دے دے۔ اب اس لفظ پر غور کریں، آیت پر غور کریں، دعا بطور والد کیا مانگی جا رہی ہے، بطور خاوند کیا مانگی جا رہی ہے؟ مالک مجھے صالحین میں سے کوئی دے دے، صالحین میں سے کوئی عطا فرما دے۔ ابھی نہ لڑکا مانگا ہے نہ لڑکی مانگی ہے، بس جو بھی دے مالک دے دے، اور جو دے وہ صالحین میں سے ہونے چاہیے۔ اور ساڈا کی حال ہوندہ ہے، شادی کے چند سال گزر جائیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، رشتہ دار تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی عمر ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے، شادی کے چند سال گزرتے ہیں، لوگ تانے مارنا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اولاد نہیں ہوئی، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ لیکن اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، مالک جو دینا ہے دے دے، لیکن صالحین میں سے دینا ہے۔ اور ادھر دعا مانگتے ہیں، مالک مجھے بیٹا دے دے، لڑکا دے دے، مالک مجھے لڑکی دے دے، مالک مجھے اولاد دے دے، اولاد میں سے بھی خاص کر کے مانگتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت کیا ہے کہ اولاد جب بھی طلب کرو، دولت والی طلب نہ کرو، خوبصورت طلب نہ کرو، اچھی ہو، نیک ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے، نیک بن جائے، نیک اولاد ہو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اب جب دعا کی مالک مجھے صالحین میں سے اولاد دے دے، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی۔ آج ہمیں انبیاء کی سیرت سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اب جب یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، دعا کرتے ہیں مالک صالحین میں سے دے دے، جواب آتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حلیم، حلم والے لڑکے بیٹے کی بشارت دی، حلم والا بیٹا، بردبار بیٹا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مالک کائنات تیرا خلیل ہے، تیرا پیارا ابراہیم ہے، دعا کر رہا ہے مالک مجھے صالحین میں سے کوئی دے دے، لیکن دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا حلیم بے سے دیا ہے، حلیم لڑکا دیا ہے، صالح میں سے نہیں دیا۔ اب صالح کون ہوتا ہے اور حلیم کون ہوتا ہے، ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں، ائمہ تفاسیر نے اس کی تفسیر لکھی اور بیان کیا، اہل علم نے بیان کیا، صالح اور حلم والے میں فرق ہوتا ہے۔ صالح وہ ہوتا ہے جو نیک ہو، برائی سے بچنے والا ہو، نیک ہو، برائی سے بچنے والا ہو، یہ صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ اور حلیم وہ ہوتا ہے حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں، غصہ جتنا مرضی آ جائے، ناراضگی جتنی مرضی بڑھ جائے، لیکن اپنے آپ پر قابو رکھنے والا ہوتا ہے، استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، اسے حلیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، ہر صالح حلیم نہیں ہوتا، لیکن ہر حلیم صالح ضرور ہوتا ہے، ہر حلیم نیک صالح ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر صالح وہ حلیم نہیں ہوتا۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو جو دعا کر رہا تھا مالک وہی عطا کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے لوگوں کو بتا دیا جو میرا یار ہوتا ہے، جو میرا دوست ہوتا ہے، جو میرا خلیل ہوتا ہے، اگر وہ کوئی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ دعا سے بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اس کی دعا سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک حکمت تفاسیر میں آئی ہے، ائمہ تفاسیر نے بیان کی۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی کہ جو صفت باپ میں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے اندر بھی وہی صفت عطا کر دی۔ لوگ شکوے کرتے ہیں کہ میری اولاد ایسی نکل آئی، ویسی نکل آئی، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، جو صفات
تم اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا بیٹا ایسا نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، میرے بیٹے کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں، تم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنا شروع کر دو، اللہ تیری اولاد میں بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں بیٹا حلیم کیوں دیا؟ اس لیے اے ابراہیم، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کیونکہ ابراہیم بے شک تو بھی ایسا تھا، بے شک تو بھی بردبار تھا، حلم والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں بیٹا بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا دیا ہے، اس لیے بیٹا بھی حلیم دیا ہے، بردبار دیا ہے۔ یہ دوسری حکمت بیان کی۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میں نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا ہے، اور آزمائش بھی اولاد کے ذریعے سے ہونی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، بندہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، بعض اوقات اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد اچھی نکل آئے تم آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو، اولاد اگر اچھی نہ نکلے تمہیں بڑی آزمائش بھگتنا پڑتی ہے۔ تو یہ فتنہ آزمائش ہے، اللہ رب العزت نے آزمائش قرار دیا۔ اولاد کی خاطر بندہ مارا پھرتا ہے، حلال بھی کماتا ہے، اگر حالات تنگ ہو تو بعض اوقات حرام کی طرف بھی نکل جاتا ہے، اس لیے فرمایا اولاد جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم بیٹا اس لیے بھی دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے آزمانا تھا کہ اے ابراہیم، جو یہ تمہارا بیٹا بڑھاپے کی عمر میں جا کے تمہیں عطا کیا ہے، اب یہ جو جوان ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کی عمر میں آ گیا ہے، اس کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ اگر وہ حلیم نہ ہوتے، صرف صالح ہوتے تو کہتے بابا جان ایک باری پھر سوچ لو، مینوں قربان کرن چلے ہو، خواب تے یقین کر لیا تسی، تانوں صرف خواب آیا سی، تسی خواب دے پیچھے لگ گئے ہو، کسی تفسیر کوئی تعبیر کوئی کروا لو، ویکھ لو کوئی تعبیر کوئی اور نکل آئے، لیکن نہیں، حلیم تھے، بردبار تھے، سمجھدار تھے، دانشور تھے، عقل مند تھے، جانتے تھے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے صفت حلیم دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اے ابراہیم آپ نے دعا صالح بیٹے کی تھی، لیکن ہم آپ کو بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو والد ہوتا ہے اولاد طلب کرنے سے پہلے، اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسن طلب لیے پھرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ حسن طلب ہوتی ہے، اس کی طلب اتنی اچھی ہوتی ہے کہ مالک کائنات مجھے اگر اولاد دینی ہے تو مجھے ایسی اولاد دے جو نیک بخت ہو، نیک ہو۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اولاد کیوں مانگی جاتی ہے، اولاد کی طلب کیوں ہوتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ انسان اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اولاد اس لیے مانگی جاتی ہے کہ میری نسل آگے چل سکے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بن جائے، میرا سہارا بن جائے۔ یہ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، میرے بڑھاپے میں سہارا بن جائے، میری نسل آگے بڑھنا شروع ہو جائے، یہ دو وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر، آپ نے جب صالح بیٹا مانگا تو اس کے اندر اولاد جب مل جائے گی تو نسل تو بڑھنا شروع ہو جائے گی، لیکن اگر صالح ہوگی تو وہی اولاد دین پر بھی قائم رہے گی اور اپنے بڑھاپے میں والدین کے لیے سہارا بھی بن جائے گی۔ اولاد نیک نکل آئے تو بڑھاپے کے اندر والدین کا سہارا بن جاتی ہے۔ اب ولادت ہو جاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے سمیت
یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کر کے جاؤ اور بے آب و گیا ریگستان میں ان دونوں کو چھوڑ کر واپس آ جانا ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر واپس آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے گا، کسی باپ کے لیے آج بھی کئی ایسے باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کمائی کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، کہ کل کو میری اولاد بڑی ہوگی تو ان کے لیے کچھ مال و متاع میں نے جوڑا ہوا ہوگا، اس کے کام آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی کو بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کر آ جانا ہے۔ حکم صرف اتنا تھا، لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑنے کی بات کو دیکھا، چھوڑنے کے لیے گئے تو جگہ کو تلاش کیا کہ میں کہاں پر چھوڑوں، میں کہاں پر چھوڑوں؟ تو وہاں پر چھوڑا جہاں پر اللہ کا گھر تھا۔ کہاں پر چھوڑا؟ جہاں اللہ کا گھر تھا، اور وہاں پر چھوڑ کر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے رب کائنات، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ دیا ہے۔ اے مالک کائنات، جہاں پر چھوڑا ہے وہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے، حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے بیان کر دی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے مالک کائنات، تیرے حکم سے بے آب و گیا ریگستان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اس لیے کہ یہ نماز قائم کرنے والا بن جائے، اس لیے نماز قائم کرنے والا بن جائے۔ اور آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ کسی سوسائٹی میں اگر اچھا گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ جہاں پر مسجد ہوگی اس کے ساتھ اگر کوئی گھر مل رہا ہوگا تو اس گھر کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی۔ کس گھر کی ویلیو ہوتی ہے؟ پلاٹ لینے کے لیے جائیں، گھر خریدنے کے لیے جائیں، کس گھر کی ویلیو ہوتی ہے؟ کہ جس کے سامنے کوئی گارڈن ہو، کوئی باغ ہو، کوئی باغیچہ ہو، جس کے سامنے ہریالی ہو، وہاں پر قیمت بھی اچھی ملتی ہے، زیادہ ریٹ ہوتا ہے، اور وہاں پر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہاں پر گھر مل جائے۔ لیکن جہاں پر مسجد ہو، جہاں پر اذان کی آواز آتی ہو، وہاں پر گھر لینا گوارا کسی کو نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اس کا ریٹ ہی کوئی نہیں ہوتا، اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب گھر بنا لیتی ہیں تو اپنی اولاد کے لیے جب کمرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کمرہ کیسا بنانا ہے، تو کہتے ہیں جی کمرہ ایسا بنائیں کہ جہاں سے باہر سے کوئی آواز نہ آئے۔ کیوں؟ کہ میرے بچہ جب پڑھ رہا ہوگا تو ڈسٹرب نہ ہو جائے کہیں، میرا بچہ جب تعلیم حاصل کر رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا، اس کو کوئی تنگی پیش نہ آئے، اس کی تعلیم میں کوئی خلل نہ آئے، اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں باہر سے کوئی آواز نہ آئے، ساؤنڈ پروف کمرہ بناتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بچے کی تعلیم کے لیے بڑا خرچہ کرتے ہیں، لیکن دینی تربیت کے حوالے سے ہماری فکر کوئی نہیں ہے۔ اگر فکر دیکھنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں اللہ کا گھر تھا، اور آگے وجہ بیان کر دی، مالک میں اس جگہ کا انتخاب کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے یہ تیرے گھر کے پاس رہیں گے تو نمازی بن جائیں گے۔ آج ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ مسجد کے آس پاس کا گھر ڈھونڈیں، مسجد کے آس پاس ہو، کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر کم از کم اذان کی آواز آنی چاہیے، تاکہ جب اذان کی آواز آئے تو ہم اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے مسجد میں دوڑتے چلے جائیں۔ یہ دینی تربیت آج والدین نے کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا، اب فرمایا لیقیم الصلاۃ۔ اب جو لام کی نیچے زیر آئی ہے نا، علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں بیان کرتے ہیں یہ لام کئے ہے، اور جو لام کئے ہوتا ہے یہ علت اور وجہ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، غرض و غایت کے لیے آتا ہے کہ مالک میرا چھوڑنے کا مقصد یہ ہے
کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، نماز قائم کرنے والا بن جائے۔ آج کتنے باپ ایسے یہاں پر بیٹھے ہیں، کتنے کے دلوں میں خواہش ہے کہ میری اولاد دین کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، بس چھوڑ کے واپس نہیں آئے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں اور پھر اولاد کا پتہ بھی نہیں لیا۔ نہیں، غلط بات ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اس کو مانو، اس کو دیکھو۔ اگلی ہی آیت میں رب سے دعا کرتے ہیں، مالک کائنات تیرے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، تہوی الیہم، لوگ کھچے چلے آئیں اس جگہ کی طرف، لوگ کھچے ہوئے چلے آئیں اس جگہ کی طرف۔ پھر دعا کی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مالک کائنات اپنی بارگاہ سے اس جگہ میں میرے بچے اور بیوی کو رہنے کے لیے گھر دے دیا ہے، اے مالک کائنات ان کے لیے ثمرات عطا فرما دے۔ یعنی والد چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ اپنی اولاد کی فکر میں لگا رہتا ہے، وہ دور بھی ہو پھر بھی اپنی اولاد کے لیے ساز و سامان تیار کرتا رہتا ہے، وہ دور بھی ہو پھر بھی اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے مالک کائنات تیرے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اب لوگ بھی اس کی رکھوالی کرنے کے لیے آ جایا کریں، لوگ بھی ذرا دیکھا کریں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے۔ آج یہ دعا کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اب جب چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اب زندگی کا عرصہ گزارنا شروع کرتے ہیں، بچپن کی عمر میں آتے ہیں، جب لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے میرے خلیل، وہ جو گھر جس کے پاس تم اپنے اسماعیل کو چھوڑ کر آئے تھے اب اس کی ذرا تعمیر کرنا شروع کر دو۔ اس کی عمارت ذرا گر گئی تھی خانہ کعبہ کی، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ اب حکم کس کو ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، لیکن اب یہ نہیں کہا کہ مالک تو نے بس مجھے حکم دیا ہے میں اکیلا ہی کر لوں گا، نہیں، نیکی کا کام تھا، اپنے بیٹے کو بھی شریک کیا، نیکی کا کام تھا، اپنے بیٹے کو بھی شریک کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، حکم ابراہیم کو تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اس نیکی کے کام میں شامل کر لیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی عمارت کو اٹھا رہے تھے، اس کی دیواروں کو بنا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو۔ تو پتہ یہ چلا نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کو شریک کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس لیے جب بھی نماز کی طرف آئیں تو اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آیا کریں، نیکی کا کام ہے نا تو اپنے ساتھ لے کر آیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب جب آپ کی اولاد آپ کو دین کے راستے پر چلتا ہوا دیکھے گی تو پھر اس کے ذہن میں یہ چیز نقش ہو جائے گی کہ ہم نے بھی مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی اولاد اتنی عزیز ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ بیٹا سو رہا ہے، خود تو پڑھنے آ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں بیٹے کے آرام میں خلل آ جائے گا، بیٹے کے آرام میں خلل آ جائے گا، تو بیٹے کو وہاں پر ہی چھوڑ کے آ رہتے ہیں کہ سویا ہوا ہے سونے رہنے دو، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، تو فجر کی نماز اکیلے پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا فکر ہو، اس بات کا دھیان ہو اور فکر ہو کہ جو آپ چھوڑ کر آ رہے ہیں اسے دنیا میں عارضی طور پر سکون تو دے رہے ہیں، لیکن یہی سکون اس کے لیے قبر کا عذاب بن جائے گا، یہی سکون اس کے لیے آخرت کا عذاب بن جائے گا۔ اس لیے نیکی کے کاموں میں
اپنی اولاد کو شریک کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور پھر جب نیکی کے کام میں شریک کر لیا, وہ جو کام مکمل ہو گیا, عمارت کھڑی کر دی, تعمیر کر لی, اب یہ نہیں کہا کہ میں نے تعمیر کر دی ہے بیٹا, ہم نے تعمیر کر دی ہے, نہیں, بلکہ ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے کہ اللہ کا حکم تھا, کام ہم نے کر دیا ہے, مالک ہم نے کام کر دیا ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, مالک ہم نے کام کر دیا ہے, بے شک تو سننے والا ہے, جاننے والا ہے, اے مالک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے, کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. عاجزی اختیار کی اللہ کی بارگاہ میں, عاجزی کے ساتھ پیش آئے, اور عاجزی کے ساتھ جب دعا کی, اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اس لیے اپنی اولادوں کو عاجزی سکھائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے تو عاجز بن کے آنا ہے, منگتا بن کے آنا ہے, سوالی بن کے آنا ہے. جب اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہوئے آؤ گے تو یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولیوں کو بھر دے گا, خالی جھولیاں بھر جائے گی. اچھا, اب یہ تعمیر ہو چکی, تعمیر کے بعد دعا کی گئی, اور دعا کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے جو والد خود کام کرے وہی اپنی اولاد کو کرنے کا حکم دے. جو والد خود کام کرے, نیکی کا حکم دے رہا ہے, تو اسے چاہیے پہلے خود نیکی اپنے اندر اتارے, وہ کام پہلے خود کرے, پھر اپنی اولاد کو حکم دے. اللہ اس کی زبان کے اندر تاثیر عطا فرما دے گا. آج کہتے ہیں اولاد نافرمان ہوگی, ساری سنتی نہیں, تو پہلے اس کام کے اوپر خود عمل کرو جس کام کا حکم دے رہے ہو. تمہاری اولاد بھی تمہاری تاثیر کو دیکھے گی اور تمہاری فرما بردار بن جائے گی. کس طرح سے؟ اللہ رب العزت نے اس کی مثال قرآن کریم میں ارشاد فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اذ قال لہ ربہ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا اسلم, تم جھکنے والے بن جاؤ, عاجزی اختیار کرنے والے بن جاؤ, اسلام کے تحت اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین, میں اس رب کے آگے جھکتا ہوں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. فوراً قبول کر لیا. جب کہا گیا جھکو اللہ کی بارگاہ میں, فوراً قبول کر کے جھکنے والے بن گئے. جب خود عمل کیا, پھر اپنی اولاد کو کہا ہاں میرے بیٹو اب بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے, ہم آپ کے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے والد اس کے آگے جھکتے ہیں جو سب سے بڑا ہے, واحد و یکتا ہے, اور پوری کائنات کا تخلیق فرمانے والا ہے. وہ میرے والد اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو ہم نے بھی اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اولاد اپنے والد کو جو کام کرتا ہوا دیکھے گی اس نے وہی کام کرنا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کوئی باہر سے قرضہ واپس مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو والد گھر میں ہوگا, اس نے اپنے بیٹے سے کہنا جا بیٹا جب منگن آیا انہوں کہہ دے کہ ہلے پاپا گھر میں نہیں ہے, ابو جی ابھی گھر میں نہیں ہے آپ چلے جاؤ. تو بیٹا جب خود دیکھ رہا ہے کہ میرا والد مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ والد گھر میں نہیں ہے, اور لیکن بیٹے کو تو پتا ہے کہ والد جھوٹ کہہ رہا ہے, جب اس کی اس طرح سے تربیت ہوگی تو پھر جب وہ بڑا ہوگا تو پھر والد یہ اس سے توقع رکھے کہ میرا بیٹا اب سچ بولے گا, میرا بیٹا اب امانت دار بنے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے والد کو خود سچا ایماندار نیک بننا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس کی اولاد بھی اس کے نقش قدم پر چلنا شروع ہوگی. یہ جو جتنی بھی آیات پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری آیات یہ چیز بتاتی ہیں کہ اگر خود عمل کرو گے تمہاری اولاد بھی پھر نیک ہوگی. یہی وجہ ہے اپنی اولاد کے لیے نیکی طلب کرنا, یہ بھی انبیاء کی سنت بن جاتی ہے. اللہ رب, آپ نے کوئی نیک کام کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا, تو دعا کریں مالک جو مجھے عطا کیا ہے میری اولاد کو بھی عطا فرما دے. مالک مجھے نیک رستے پر چلایا ہے میری اولاد کو بھی نیک رستے پر چلا دے. اب یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب آزمائش میں مبتلا کیا,
ساری آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے آپ کو تمام انسانیت کا امام بنانا ہے. کیا بنانا ہے جی؟ امام بنانا. قال انی جاعلک للناس اماما. ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لیے, عرض کی مالک کائنات, قال ومن ذریتی, مالک کائنات میری اولاد کو بھی یہ حصہ عطا فرما دے, میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما دے, لیڈرشپ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, میں ظالموں کے ساتھ وعدہ نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ اگر تیری اولاد اے ابراہیم علیہ السلام تیرے نقش قدم پر چلنے والی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے امامت عطا فرمائے گا, اور جو رستے سے ہٹ گئی اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہوتا. ارے اولاد اگر اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو, والد اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو, تربیت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو, تو اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی بنتی ہے. جو چھری کے نیچے گردن بھی اپنی آ جائے تو سی نہیں کرتی, بلکہ مولا کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور اگلا جملہ سنیے گا, اگر والد کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہو تو اولاد پھر حسین جیسی بنتی ہے, جو میدان کربلا میں 72 تن قربان کر کے نیزے کی نوک پر جب سر آ جائے پھر بھی کہتی ہے مولا میں تیری رضا میں راضی ہو گیا. تو تربیت کا فرق ہوتا ہے. تربیت بتاتی ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو کس رستے پر لے کے چلنا ہے. تربیت بتاتی ہے کہ تم نے جنت والے رستے پر لے کے چلنا ہے یا پھر دوزخ والے رستے پر چلنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو اپنی اولاد کی دینی حوالے سے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.